کتنے ہو گئے نا؟ نہیں 7 ہو گئے نا۔ ہن 8واں بزرگ کیڑا ہے جہدے واسطے میں دعا کرنی ہے تے اللہ انہاں دی ہر چاہت نو پورا فرما دینا۔ اللہ نے گناہ بھی معاف کرنے انشاءاللہ، انشاءاللہ تے کہہ دو لبو کیڑا بزرگ ہے جنہیں داڑھی چہرے تے سجان دا وعدہ کرنا ہے اور اللہ نے دل نو پھیرنا ہے۔ میں انہاں واسطے دعا کرنی ہے اللہ انہاں دی قبر نو تاں دے نگاہ روشن فرما دے۔ اللہ جدوں تیرے قرآن قبر روشن ہوئے، قیامت دا دن ہوئے تے معبود دی شفاعت ہوئے، تیرے عرش دا سایہ ہوئے تے دنیا زندہ رہن تے اللہ انہوں ہر سکھ عطا فرما دے، اپنی ہر رحمت عطا فرما دے۔ دسو کیڑا بزرگ ہے جنہیں ہاتھ چکنا ہے تے 8ویں تراویح بڑھنی 8واں؟ دسو کیڑا بزرگ ہے؟ اپنے آپ کھڑے ہو جاؤ تسی بھی کیسی مار دیو جنت کیسی لگ دی ہے؟ لگتا ہے تھوڑی جی لگ دی ہے، اے گئی آج تو بعد کینچی حرام ہے، آج تو بعد داڑھی تے لگے تھے، مچھا تے لگ دی رہے، داڑھی تے نہیں لگنی، ایتھے بھی نہیں لگنی، اے جا بھی نہیں لگنی، ٹھیک ہے؟ نہ نیچے تے نہ اس جات اتنے کو نہیں اجے تک گزارا کر باقی انداز دینا انشاءاللہ۔ توجہ ہے تھوڑی توجہ ہے کہ تھوڑی بھی توجہ کوئی ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جڑا میرے پیغمبر دی خالص اتباع کرے اللہ فرماتا ہے محبت بھی میں کراں گا، گناہ بھی میں معاف کراں گا۔ ناواں کیڑا ہے؟ جتھے میں جانا چاہنا ادھر جاندے کو نہیں ہے۔ ایک بابا اور آ جاندہ بیچارہ، جس بابے نو جس بزرگ نو میں لے آنا چاہنا انہاں دی سوچ نہیں پتہ نہیں میرے بارے کہہ رہے ہیں۔ تہاڈی توجہ ہے میرے الماشا؟ آؤ لبی تلاش کیجئے کیڑے بزرگ نے۔ ایک ہین صحیح جدو انہیں آپ ہاتھ کھڑا کیتا اس ویلے باویں ان 4 ہو جان ہاتھ کھڑا کر کے یہ جواب گا۔ توجہ ہے ماشا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنا ہے میری حدیث تے عمل مشکل ہو جائے گا۔ وقت تے آگے آپ نے فرمایا بشارت سنو، خوشخبری سنو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی میں آج میری حدیث تے عمل مشکل ہے، ایک وقت آئے گا میری حدیث تے عمل اتنا مشکل ہوئے گا جی میں اگ دا انگارہ ہاتھ تے رکھنا مشکل ہوندے۔ پوری برادری تانے مارے گی، پوری قوم اکٹھی ہوئے گی، تو پھر ادو بڑا مشکل ہوندہ ہے جدوں کوئی برادری اندر فوتیدگی ہو جائے تے بندہ جاندہ ہے تعزیت واسطے بہ جاندہ ہے، ان سارے رسم و رواج اندر لین لگی ہے، جڑا آندہ ہے فاتحہ پڑھو، دوجا آندہ ہے فاتحہ پڑھو، تیسرا آندہ ہے فاتحہ پڑھو۔ جدوں اہل حدیث پہنچدا ہے ہن سجے کھبے ویندا ہے، جے ہاتھ چکدا نہیں تے اے ناراض ہو جان گے، چکنا وہاں تے اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت ہوئے گی۔ اس ویلے فیصلہ آندہ ہے محمد فرق بین الناس، اے بندے امتحان ہون لگئی کہ دے نال چلنا ہے، برادری نال چلنا ہے یا مصطفیٰ نال چلنا ہے۔ آواز ہوندی ہے قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک پاسے ابا و اجداد خیش قبیلہ سارا ہے، ایک پاسے پیغمبر دی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام تعزیت واسطے ہوندے، کسی دی فوتگی ہو جاندی پیغمبر تعزیت واسطے آندے تے آ کے بیٹھ کے فرماندے
ان للہ ما آخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ۔ یہ الفاظ کہہ کے میرے محمد مصطفیٰ خاموش ہو جاندے۔ کی پڑھ دے؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا آخَذَ کی معنی؟ جیڑا اللہ نے تواڈا بندہ فوت کر لیا لے لیا ہے کی دی امانت سی؟ کچھ ہی بولو۔ اے اللہ دی امان جو اس نے لے لیا او دی امانت ہے۔ وَلَهُ مَا آتَى تے جڑا پیچھے رہ گیا ہے اے بھی کی دی دین ہے اللہ دی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى تے جڑیاں چیزاں رہ گئیاں نے ساڑھے کول انہاں بھی ہمیشہ ساڑھے کول نہیں رہنا، یہ بھی ایک وقت تک نے، وقت آنے ساری چیزاں ٹر جاڑیاں نے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ اے ایماندار ہے بھائی ہے ساتھی صبر کر تے اللہ تو ثواب دی امید رکھ۔ تیرا تے باپ فوت ہو گیا، تیری تے ماں فوت ہوئی ہے، تیرا تے بھائی فوت ہویا ہے، تیرا تے بیٹا فوت ہویا ہے، سن لے مومن نے پیرج کانٹا چوبے تاوی اللہ گناہ معاف کردائی۔ تیرے تے بڑا دکھ آیا، مصیبت آئی ہے، مومن دے کانٹا بھی چوبے۔ بلکہ صحیح البخاری اندر کتاب الحج اندر حدیث ہے پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہے مینا دے میدان وچ ایویں نکلیا، خیمے چوں نکلے ہے، اگے خیمے جڑا رسی خیمے دی پیر نال اڑ گئی ہے، ایویں گزرن لگا تے رسی اڑی ہے، ڈگن لگدا ہے، ڈگدا بچ گیا ہے۔ صحابہ ویکھ رہے نے تے ہس پے مسکرا پے کہ ڈگ رہا سی، پیر اڑیا، ڈگ رہا سی تے بچ گیا ہے۔ جویں کوئی بندہ مسجد چوں باہر نکلن لگے گلی چو جا رہے ہوئے تے اچانک پیر کسی اونچی نیوی جگہ تے ہو جائے تے گرن لگے تے پھر قابو پا لے، پچھلا بندے ہس پیندے نے، ایویں فطری طور تے صحابہ ہس پے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہسے کیوں؟ یا رسول اللہ ساڈا بھائی ڈگن لگا تے پھر اپنے تے قابو پا گیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ہسو نا، اے دے تھوڑا جہا لڑکھڑان دی وجہ تو جڑا پیر اڑیا تے تکلیف ہوئی ہے پھر انہیں قابو پا لے۔ تسی کی جانو اتنی مصیبت دے اندر بھی اللہ نے دے کتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اس مصیبت دیا اتھے ہاتھ چکن دا حکم نہیں کہ ہاتھ چکے جان، کلام پڑھی جائے، کوئی اور الفاظ پڑھے جان، وہ الفاظ یاد نہیں جڑے محمد مصطفیٰ نے پڑھے نے تے جڑے آپ نے پڑھے نہیں، وہ پڑھن دے ضد بھی ہے تے لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آیا تے کوئی نہ فیتہ پڑھے نہ درود پڑھے۔ اللہ دے بندو جدوں مریا سی دے جنازے جڑا شریک ہویا ہے اہل حدیث اللہ دی رحمت نال انہیں جنازے فاتحہ پڑھ کے تے درود پڑھ کے میت آخری حق ادا کر دیں۔ میت جنازے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ ساڑھا جنازہ ہوندہ ہی نہیں جب تک، ساڑھا جنازہ ہوندہ ہی نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اسا جنازے فاتحہ پڑھ کے جنازے دا میت حق ادا کیتا ہے، پھر میت جنازے اندر درود بھی پڑھیا جڑا محبوب علیہ السلام نے پڑھ دے سن، اور درود پاک بھی پڑھے ہے، درود بھی پڑھے ہے تے فاتحہ بھی پڑھی ہے۔ یا انج کہہ لو کہ مر گیا مردود، نہ جنازے فاتحہ تے نہ ہی اصلی، نہ جنازے فاتحہ رہی ہے نہ اصلی درود نے ہے۔ تسی ایویں تے ایویں ہی ہے جویں بندہ چور بھی چور نو ویکھے تے چور چور کہنا شروع کر دے، دوجے نوں پتہ کہ مین کوئی چور نہ کہے، نالے فاتحہ نہیں پڑھ دے جنازے، نالے درود اصلی نہیں جے پڑھ دے تے حدیث نو ویکھ کے دوروں آندے ہو اے جناب مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ساڈے جنازے میت تے جنازے فاتحہ بھی ہے تے بولو درود بھی ہے۔ تہاڈے جنازے اندر فاتحہ بھی کوئی نہیں تے اصلی درود بھی کوئی نہیں، تے جدوں درود بھی نہیں تے فاتحہ بھی نہیں تے ساڈا حق بندا ہے با دلیل کہیے، مضبوطی نال کہیے، دلیل نال کہیے کہ اے مثال تواڈے تے فٹ ہوندی سی، اہل حدیث تے نہیں ہوندی۔ اہل حدیث جنازے فاتحہ بھی پڑھدا ہے، درود بھی پڑھدا ہے تے بیٹھک دے اندر آ کے فاتحہ نہیں پڑھدا، اس واسطے کہ میرے محمد مصطفیٰ نے پڑھی نہیں۔ اسی کم کیڑا کرنے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او کم کرنے جڑا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیتا ہے وہی کم کرنے اسا کدے اپنے کولو کم نہیں کیتا، دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے اسی کدے وہ کم نہیں کیتا جڑا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ 2-4 دن بعد شب برات آ رہی ہے،
پھر شب برات نو کی ہونا ہے؟ رات نو چراغاں ہونا، چراغاں ہونے تو بعد رات نو لوگوں نے جاگنا ہے، جاگن تو بعد عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے تو بعد سحری کھانی ہے، سحری کھان تو بعد قبرستانوں دا چکر لانا ہے، قبرستانوں چکر لا کے واپس آنا ہے۔ سویرے کہنا بھابیو اس رات دے جنہ مرنا ہے تے جنہ جینا ہے تے رزق لکھیندا رہیا تے تسی ستے رہے ہو، تو ہارڈ اپنی رزق دے کی بنے ہے؟ میں کہ سانوں پچھلے سال اسی بھی ستے رہے ساں، اساں بھی کھاندے رہے ہاں تے تسی بھی کھاندے رہے ہو، ساڑا رزق لکھیا گیا۔ سن لو، کوئی ایسی شب برات دا اسلام اندر، دین اندر، شریعت اندر کوئی تعلق نہیں نہ اسلام نال، دین نہ شریعت نال۔ جڑی رات جناب جس رات فیصلے ہوندے نے، جس رات موت و حیات دے فیصلے ہوندے نے، جس رات رزق دے فیصلے ہوندے نے، او کیڑی رات ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، سورۃ الدخان 25واں پارہ ہے، فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن کی کہنا ہے کہ اساں ایک برکت والی ایسی رات ہے جس رات اساں اپنا قرآن نازل فرمایا۔ ایک رات ایسی ہے برکت والی جس رات اساں قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ جی وہ رات کیڑی ہے؟ قرآن دی تفسیر دوجی آیت نال فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں اس قرآن لیلۃ القدر اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ جی وہ لیلۃ القدر پھر کیڑے مہینے چاہے گی؟ فرما شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، وہ شہر رمضان دا مہینہ ہے جدی اساں قرآن نازل کیتا ہے۔ انہاں تینوں آیتن حدیث بخاری جوڑی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس رات قرآن نازل ہوئے وہ لیلۃ القدر چھڑیے، اس لیلۃ القدر نو، اس رات نو، قدر دی رات نو تلاش کرو۔ رمضان دے آخری عشرے دیا 5 تاغ راتاں دے وچوں ایک رات میرے محبوب نے فرمایا اللہ جی اس رات قرآن نازل ہویا ہے، اور اس رات کی کم ہے، فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا جبریل علیہ السلام آسمان تو فرشتیاں دی جماعت لے کے زمین تے اتر آندے نے تے فجر تک زمین تے ہی رہندے نے۔ یہ رات فرشتہ جبریل کدے زمین تے نہیں آیا، لیلۃ القدر نو زمین تے اتر آندا ہے، یا زمین تے آندا سی محمد مصطفیٰ دے پاس، یا انہاں تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دے پاس۔ پھر جبریل آندا ہے لیلۃ القدر نو کتنی عظیم رات ہوئے گی جس رات آسمان تو جبریل زمین تے اتر آئے گا۔ اور جان دو جبریل کتنا عظیم فرشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 واری میں فرشتے جبریل نو اپنی اکھاں نال او دی اصلی حالت اندر ویکھ۔ آپ فرماتے ہیں اتنا عظیم فرشتہ، اتنا قوت والا، طاقت والا فرشتہ ہے جی دی اسمان اتے اطاعت کیتی جاندی ہے، مچال ہی نہیں کوئی فرشتہ او کم کرے جڑا جبریل کہے تے نہ کرے، ہو ہی نہیں سکدا۔ اسمان تے دی اطاعت کیتی جاندی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، وہ اطاعت دی کیتی جاندی ہے، مطاع بھی اسمانت ہے، ہر فرشتہ او دی گل مند ہے، ہر فرشتہ او دی اطاعت کردا ہے۔ سید الملائکہ ہے، سارے فرشتہ دا سردار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا تے اسمان تے انج کر کے میں ویکھیا جبریل علیہ السلام نو انہاں ایک پر وچھائے ہویا سی، اگر وہ پورا پر ایک وچھا لین اس طرح پوری زمین تے چھتری بن جائے، 7 زمینہ او دے تھلے آ جان، اتنے اتنے جبریل دے علیہ السلام دے 600 پر نے۔ اتنا عظیم فرشتہ اتنا چھیتی آندہ ہے زمین تے انبیاء کرام دے پاس۔ نبی پاس زبان چو گل کرن لگ دے تے فوری فرمان دے جبریل نے آ کے میں نے ہن کن نہیں دسے ہے محبوبہ انج نہیں، رب فرمان دے انج فرماؤ۔ اتنا جلدی آندے سن لوگاں نے جبریل علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ معاف نہیں کیتا، نہیں معاف کیتا۔ جبریل علیہ السلام یہودی پتہ کی کہندے سن، ایک بار یہودی اکٹھے ہو کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے تے ایمان لے آنا چاہنے ہیں، لیکن سانے دسو توڑے تے فرشتہ کیڑا ہے جڑا وہی لے کے ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ کہنے لگے پھر نہیں ہے، پھر اسی توڑا کلمہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ توڑے ہوتے فرشتہ آیا جبریل وہی لے کے ہوندہ ہے تے جبریل ساڑا دشمن ہے۔
کہ پہلیاں قومت عذاب دا پیغام لے کے آندہ رہے ہے، ساڑھے پیو دادن عذاب نال تباہ کیتا ہوئے ہے، اسی نہیں مندے جبریل نو اسمان تو آیت آئی محبوبہ دس دیو جڑا جبریل دا دشمن ہے اور رب جلیل دا دشمن ہے، جڑا جبریل علیہ السلام دی گستاخی کردہ ہے او گویا رب دا انکار کردہ ہے، کفر کردہ ہے رب دی ذات نال، اور رب دا بھی دشمن ہے۔ جبریل تی اللہ دا پیار ہے، مقرب فرشتہ جو فرشتہ ہے، جان دو جبریل دے بارے رافضیہ نے تاں عقیدہ کھڑے ہے کہ وہی لے کے آنی سی علی تے کدے لے گیا جبریل محمد مصطفیٰ تے تاں رافضیہ نے کیا ہے کہ جدو نبی علیہ السلام معراج تے گئے تے اللہ پاک نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے توہانو کہ میں توہانو معراج تے کیوں بلایا ہے؟ اللہ جی میرے علم دے اندر تے نہیں، فرمایا جبریل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصول ضابطہ دنیا دا تے اے وے نا کہ جڑا بیٹا والا ہوندا ہے بیٹے والا او رشتہ منگن چل کے جاندا ہے، کتھے جنہ دی بیٹی رشتے چلینی ہوئے انہاں ول چل کے جاندا ہے، اصول ہے وے، لیکن قادر ہو کے میں چلن تو نعوذ باللہ پاکا میں چل نہیں سکتا، آ نہیں سکتا زمین تے، میرا دل تے ایسی میں آواں منگن واسطے اپنے بیٹے واسطے تیری بیٹی فاطمہ دا رشتہ، میرا بیٹا کون ہے؟ علی۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تنہیں اس واسطے بلایا ہے کہ میں آ نہیں سی سکتا تے تسی آ گئے ہو تے بیٹی فاطمہ دا رشتہ دے دیو میرے علی نو۔ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ جے رشتہ ہی منگنا سی تے نہ تکلف کرن دی کیڑی لوڑ سی، جبریل نو کہہ دینا سی، او من دس دینا تے میں رشتہ اونجی دے دینا سی۔ رب نے فرمایا چھوڑ کمی کمینے جبریل نو، نعوذ باللہ، یہ کفر بقا ہوا ہے، قلب موجود ہے، وہ کمی کمینہ چھوڑ اس کو، کمی جائے کمینہ جائے، فاطمہ کا رشتہ مانگنے جبریل کو کہا جا رہا ہے۔ رافضیہ توہین کیتی تے تیسرا طبقہ اٹھیا، انہیں کہا میرا آجی رات اونجی رات چھوڑ گیا سی، جبریل علیہ السلام راستے دے محمد مصطفیٰ نو چھوڑ گیا سنتے فرمانا کہ میرا پر جلدے نے یاد رکھیے ہوئے جبریل تے رب فرمائے تے پچھا ہٹ جائے نہیں ہو سکتا، یفعلون ما یؤمرون، لہذا جبریل دا جڑا دشمن ہے، بولو کہ دا دشمن ہے وہ اللہ دا دشمن ہے، جبریل علیہ السلام دا دشمن جڑا ہے وہ اللہ دا دشمن ہے۔ توجہ کرنا مسلمانہ دا صحابہ کرام دا قیدہ تے منہج کیے، توجہ کرنا اس رات لیلۃ القدر نو جبریل آسمان تو اتر آندا ہے، اتر کے زمین تے پھیل جاندے نے فرشتے، سلامتی والی رات ہوندی ہے تے یا اللہ اس رات نو کی ہوندا ہے؟ فرما فیا یفرق سورۃ الدخان 5واں پارہ، فیا یفرق کل امر حکیم، اسی ہر کم دا فیصلہ بھی اس رات نو کرنے ہاں جس رات اسا محمد دے سینے تے قرآن اتاریا ہے۔ لیلۃ القدر نو ہی فیصلے ہوندے نے ہر کام دے، شب برات نو کسے کم دا فیصلہ نہ، اس رات دی عبادت ہے، نہ اس رات دا جاگنا ہے، نہ اس رات دا قبرستان جانا ہے۔ رافضیہ نے اس رات نو کھڑے ہے اور اہل سنت اہل حدیث دے عوام نے داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ شب قدر دی لیلۃ القدر دی فضیلت شان مقام نو گھٹایا جائے۔ رافضیہ دی رات خوشی عید ہے، کیوں؟ انہاں دا عقیدہ ہے اس رات نے امام مہدی پیدا ہویا ہے۔ توجہ ہے، ناراض نہیں ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ آج تو سن لو، جی بچنا ہے اس غصے تو، سخت تقریر تو بابا دے دو بزرگ، تے جی نہیں تو پھر سنو تاکہ تسی سویرے لڑو تے صحیح نا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، سنو اس رات نو کی ہویا ہے؟ رافضیہ دا کی اس رات نو امام مہدی پیدا ہویا ہے۔ امام مہدی پیدا ہویا ہے، پتہ اصل وجہ کی سی؟ انہوں دا کیتا سی امام ہوں گے 12، کتنے امام ہوں گے؟ 12 امام ہوں گے۔ علی المرتضیٰ تو امامت شروع ہوئے گی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین، زین العابدین جعفر صادق، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری،
یہ جدو امام علی رضا حسن رضا یہ امام جدو 11 پیدا ہوئے عقیدہ کسی کنے ہون گے 12 تے باپ تو بعد بیٹا بیٹے تو بعد اودا بیٹا انجے چل دے امام حسن عسکری تے آگے 11ویں امام ہو گئے اللہ دا امر جڑا جھوٹا عقیدہ پہلے کھڑے تے دلیلہ بعد ہی لبے اللہ نو جھوٹا تے کرنا سی عقیدہ سی 12 دا اللہ نے 11ویں امام دی اولادی کوئی ناتا فرمائی تڑپی رافضیت اسی آندے سا 12 ہون گے تے 12واں امام 11ویں امام دا بیٹا ہی کو نہیں ہن کی کری رولا پایا کی کریے پریشان ہو گئے جدوں پریشان ہو گئے تے کہن لگے یار جڑے 11ویں امام نے انہوں دا بیٹا رات نو پیدا ہویا ہے تے راتوں رات آسمان تے ٹر گیا ہے پیدا ہویا آسمان تے ٹر گیا پھر آسمان تو جدو 2 سال دا سی آسمان تے گیا تو 40 سال دا ہو کے آگے وہ آکے تے ایران ہی ٹر گیا ایران دے غار اس غار اندر داخل ہو گیا ہے اصلی قرآن بھی نال لے گیا ہے تابوت سکینہ بھی نال لے گیا ہے اہل بیت دی ہور کئی اثار تے کئی تبرکات وہ بھی نال لے گیا ہے اندر داخل ہو گیا ہے انہوں بڑا خطرہ ہے باہر انہاں سنیتوں وہابیاں سنیتوں انہوں خطرہ ہے انہیں باہر نکلنا ہے قیامت دے قریب جدوں 313 خالص مومن پیدا ہو گیا جے سارے بے ایمان نے 313 خالص پیدا ہو جائیں گے وہ باہر آ جائے گا باہر آ کے کی کرے گا یہ بھی عجیب داستان حق الیقین وغیرہ نے لکھی ہے جدوں باہر آئے گا سب تو پہلے آ کے اہل سنت اہل حدیث کے علماء نو قتل کرے گا مسجداں گرا دے گا مسجدہ گران تو بعد مدینے جائے گا روض رسول نو کھولے گا کھول کے نبی پاک باہر آنگے نعوذ باللہ باہر آ کے امام مہدی دے ہاتھ بیعت کرل اسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے سارا زمانہ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے میرا محمد کسی امام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا لیکن کیا گیا وہ امام ہے جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ بیعت کرنگے نال ابو بکر عمر ہونگے انہوں نے میتنوں باہر کڑ لے گا میتنوں باہر کڑ کے درختن لٹکا کے کوڑے مارے گا اور ہمارے ایک شیخ تے بڑی پیاری بات لکھی کہنے لگے کیا لکھا ہے تم نے ابو بکر و عمر کی میتوں کو نکالے گا کہنے لگے جی نکالے گا درختوں سے لٹکا کے ان پر کوڑے برسائے گا فرمان لگے رافضیو اپنے کفر تے گزلالت گمرائی دے چکر اندر کی کہہ گئے ہو کتنے عظیم ہوں گے وہ ابو بکر و عمر جن کی میتیں قیامت سے پہلے مہدی نکالے گا بقول تمہارے تو محفوظ ہون گی تاں کوڑے لگ سکتے نے جے میتاں محفوظ ہون جنہ دی ہزاروں سال میتاں اندر تبدیل نہیں ہوئیاں دسو رب نو کتنے پیارے ہون گے وہ کون وہ کون ہے ابو بکر عمر اے میں ہونے سمجھاندہ رہا کیا حدیث دا ایک اصول ہے اطیع اللہ ہوا اہل حدیث کا ایک اصول اطیع اللہ جو اطاعت اللہ کی وہ اطاعت جو مصطفیٰ کی اطاعت ہے وہ بولو کس کی اطاعت ہے اللہ کی جو حیثیت قرآن کی وہ حیثیت محمد کی حدیث پاک کی توجہ فرمائی سیدنا وہ مہدی جو آئیں گے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکال کے ان پر کوڑے برسائیں گے پھر بقیع کے قبرستان میں جائیں گے ایک ایسی داستان ہے جس کو شاید میرا دماغ پھٹتا ہے کہ میں بیان کروں نہیں کر سکتا کیا کرے گا مہدی سیدہ عائشہ کی قبر کے پاس جائے گا ان کو قبر کو باہر نکالے گا میت کو نکال کے زنا کی حد جاری کرے گا وہ جو مہدی ہے نعوذ باللہ وہ پیدا ہوا ہے شب برات کو جدی خوشی اندر رافضی عید مناتے ہیں پھٹ جائے آسمان ایسی حفوات سے ایسے الفاظ سے ایسے عقائد سے اللہ کی قسم میرا اور میری جماعت عقید ہے امی عائشہ اتنی پاکیز ہے گناہ کرنا تے دور دے بات الغافلات صدیقہ نے تے ہو جائے گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں الغافلات المومنات اب سنیے ہمارا امام مہدی
سنیوں کا، وابیوں کا، اہل حدیثوں کا، اہل سنت کے تمام گروہوں کا مادی کون سا ہے؟ ہمارا مادی ابھی پیدا نہیں ہوا، قیامت قریب مادی پیدا ہوئے گا، پھر جوان ہوئے گا، حتیم کی جگہ پر بیت اللہ کے اندر پھر رہا ہوگا، وہاں پہچانا جائے گا یہ مادی ہے۔ اللہ اس کو دین کے نفاذ کے لیے راتوں رات تیار کر دے گا۔ جب وہ آئے گا خلافت حکومت سنبھالے گا، عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ موجود ہیں، وہ اتر آئیں گے، سیدنا مہدی مسجد میں موجود ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم نو ویکھ کے کہیں گے آئیے جماعت کروائیے، مہدی فرمان گے آئیے جماعت کرائیے، عیسیٰ ابن مریم فرمان گے نہیں مہدی میں امام بن کے نہیں آیا ہوں، میں تے محمد غلام بن کے آیا ہوں۔ وہ مہدی جماعت کرائیں گے عیسیٰ ابن مریم کو، انصاف سے، عدل سے، خلافت سے، حکومت سے پورے ملک کو، سرزمین اسلام، پوری زمین پر اسلام کو غالب کر دے گا وہ مہدی۔ عیسیٰ ابن مریم ساتھ مل جائیں گے، دجال نکل آئے گا، دجال کو مقام لد پہ فلسطین کے اندر، شام کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا، 7 مہدی ہوں گے، یہود و نصارہ مارے جائیں گے، چھپ جائیں گے، درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، درخت بولے گا، درخت بولے گا، پتھر بولیں گے اے مہدی اے عیسیٰ ابن مریم ساڑھے پیچھے یہودی عیسائی چھپے ہے، انہوں پھاڑ لو تے اسنوں قتل کر دو۔ ایک درخت ہے تھوڑ دا، نبی پاک نے فرمایا درخت بھی یہودی ہے، ناپاک درخت ہے، پلیت درخت ہے، اے نہیں بولے گا، باقی سارے درخت بولن گے۔ اسرائیل اندر جا کے ویکھو سب تو زیادہ تھوڑ درخت پیدا کیتا جا رہے ہے، انہیں ہجے بھی یقین ہے کہ محمدی زبان ہے، شک نہیں ہو سکتا، رسول اللہ دی زبان دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمانا، اتنا پلیت اور دا درخت جدے بارے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی ہے، اے مہدی اجے دنیا پیدا نہیں ہویا، نہیں آئے، نہیں پیدا ہوئے۔ جیڑا مہدی دی تساں پیچھے سیرت سنیے، کردار سنے ہیں، جیڑا قرآن لے گیا اصلی، دین لے گیا اصلی، غار اندر باہر آئے گا، مسجداں گرائے گا، پیغمبر سے بیعت لے گا، ابو بکر عمر پہ کوڑے برسائے گا، امی عائشہ کی قبر پہ آئے گا، یہ مہدی پیدا ہوا ہے۔ ان کے بقول شب برات کو وہ خوشی مناتے اس کی ولادت کی، جی حالت اندر تسی بھی ساتھ مل کے وہی کام کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی نہ کوئی تے شب برات دی عصیت ہوئے گی، کوئی عصیت نہیں ہے، یہ ساری شان اللہ نے عطا کی ہیں تو لیلۃ القدر کو عطا فرمائی، کوئی عصیت نہیں ہے۔ شب برات کھڑی ہوئی ہے روایات، اس رات کو رافسی دریاؤں کے کناروں پہ، نہروں کے کناروں پہ جاتے ہیں، سمجھنا ہے تراوی بتی چوک اندر جا کے ویکھو اس رات نو کی ہوندا ہے، ہزاروں کی تعداد میں رافضی اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں دواتے زعفران کے گھلے ہوئے پانی مکس وہ ملیں گی، کاغذ ملیں گے، اس کاغذوں پہ اپنی حاجتیں لکھیں مرادیں لکھیں، دریا میں پھینکے امام زمانہ کے نام پر، یا غیب امام اے امام زمانہ جلدی باہر آؤ، جلدی باہر آؤ، جلدی باہر آؤ۔ انہیں بلایا جائے گا، انہیں دی پوجا کیتی جائے گی، انہیں دی خوشی منائی جائے گی، انہیں دی خوشی چراغاں کیتا جائے گا، انہیں دی خوشی اندر معاملات ادا کیتے جان گے۔ پتنی ساڑھے اہل سنت یا اہل حدیث دے چند ایسے لوگ جڑے دین تو شریعت تو مساجد تو مدارس تو علماء تو جمعے تو خطبات تو دروس تو دور نے، وہ بھی اس کا شکار نظر آندے نے۔ اللہ دی پناہ منگو، شب برات اسلام دی اندر نہیں، یہ ساری چیزاں بدعات نے، بچیے اور اگر نجات دا راستہ کوئی یہ کیڑا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت اس میں ہے کہ اتباع ہو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا حیثیت ہے کہ سین سے سنت سے عمل ہٹ جائے اور اللہ قبول کرے؟ ایک ایک سنت پہ ڈٹ جاؤ، نیواں نہ کیتا کرو، بندہ کو دیکھو تے
جدو کلے ہو تو اینج رفع دین کرو، جدو بندے آ جان برادری سفر میں وہ تو چھوٹا ہے اوپر تھوڑا سا ہاتھ کرو تاکہ پتہ نہ چلے یہ جھوٹ، یہ منافقت، یہ بےایمانی کس لیے، یہ چوری ہے، کیا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے؟ جانتے ہو رفع الیدین کے بارے میں میرے محمد مصطفیٰ کی 400 سے زیادہ پیغمبر کی حدیث ہے، اس کو چھپاتے ہو، بدعت کو اعلانیہ کرتے ہو۔ بدعت والا بدعت نہیں چھپاتا، شب برات کو چراغاں ہے، بچوں کو پٹاخے دے کے گلیوں میں انہوں نے سوار کر دیا ہے کہ سب کی نیند کو، آرام کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو تنگ کریں اور جا کے پٹاخے چلائیں۔ وہ شرم و حیا نہیں کرتے، بدعات پر، کفر پر، ضلالت پر عمل کرتے ہوئے تم ڈرتے ہو محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہو۔ کیا طوفان ہوتا ہے ربیع الاول میں، شب برات میں، شب معراج میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو نبی پاک نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا۔ ناراض نہیں ہو گئے؟ پھر آؤ واپس تقریر شروع کریے یا بس کری؟ ہاں لبو بندہ ہو کہ بزرگ کیڑے۔ فرمایا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا جویں ہاتھ ہوتے آگدا انگارا رکھنا مشکل ہوندہ ہے، جل جاندہ ہے ہاتھ، انج مشکل ہوئے گا میری سنت عمل کرنا۔ ایک وقت آئے گا، آج جو وقت آ چکا ہے، نبی پاک دی وفات بیان کرو تے مشکل ہے، جشن میلاد یہ جھنڈیاں لاؤ تے آسان، شب میرا شب برات رد کرو تے مشکل ہے، تے جے کہو کہ لے آؤ چندہ تے رات نو سیری کریں گے تے سوکھا ہے۔ بدعت آسان ہے، سنت پہ عمل مشکل ہے۔ فرمایا جویں آگدا انگارا ہاتھ رکھنا مشکل ہوندہ ہے، وقت آئے گا میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، فرمایا میرے صحابہ جس ویلے میری سنت دے ہوتے عمل مشکل ہو جائے اس ویلے جڑا میری سنت عمل کرے میں محمد اس نو دنیا تے آن تو پہلے مبارکباد دینا ہوں۔ آدھے ہونا من فلاں خوشی ملی ہے، فلاں بندے نے خط لکھے، فلاں بندے نے فون کیتا ہے، فلاں نے مبارک بھیجی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا اوکھے ویلے، تنگی ویلے، تانیاں ویلے، پریشانیاں ویلے، مخالفت ویلے میری سنت عمل کرے میں محمد اس امتی نو قیامت تک مبارکباد پیش کرنا۔ وصول کرو مبارک۔ داڑھی رکھنا مشکل ہے نا، ماحول نہیں مندہ، سوسائٹی نہیں مندی، برادری نہیں مندی، جنج بمیندہ ہے حکا شکے دے او نہیں مندے، ماحول نہیں مندہ، لوگ کی کہیں گے داڑھی مولوی جی جڑی داڑھی ہوندی ہے نا اے دل لے چوندی مولوی جی داڑھی دل لے چوندی ہے، اتوں تے میں مولوی نہیں وچوں میں پورا مولوی ہاں، اتوں اگرچہ میں داڑھی نہیں رکھی ہوئی وچوں انشاءاللہ دل چ داڑھی ہے، شکر کر چہرے تے ہی دل چ نہیں ہو، دل ایک وال جم پیندا تے تو ہسپتال داخل ہوندا۔ داڑھی چہرے تے ہوندی ہے، ٹوپی پگڑی کتے ہوندی بولو سر تے، قمیض تے داڑھی، داڑھی دی جگہ اللہ نے کیڑی بنائی؟ دل نہیں، دل حیا ہوندہ ہے، دل ایمان ہوندہ ہے، دل اللہ اور رسول دی محبت ہوندی ہے، تو جدوں دل کامل محبت آئے پھر چڑے تے میرے محمدی سنت ہوندی ہے۔ ہر جگہ دا اپنا، ہر شاید اپنا ٹھکانہ ہوندہ ہے۔ میں کدے کدے غور کرنا اللہ نے توڑی انگلیاں بڑھائیں داس میں نے خدا سو با نوانل بھی گزارا ہو جانا، ایک کٹوان دے کیوں نہیں؟ دا انگلیاں اعتماد کیوں ہے؟ جدی ایک کٹ جائے انہوں آندھو دی انگل خراب ہے، جڑی ہوئی ہوئے یا کٹی ہوئے رشتہ کو نہیں دیندہ دی انگلی چ نقص ہے۔ اے انگلی تے دور دی بات ہے جدی داڑھی اللہ والوں نہ اگے، انہوں کی آندھے ہو کھودا
جیدی داڑھی اللہ والوں نہ انہوں کھودا آندے ہو تو انہوں جو بڑھاپے جاندہ ہے گلیج بچے بھی مزاق کرتے ہیں ابا پہ 80 سال دا تے دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں وال کوئی نہیں انہوں رشتہ کو نہیں دینا جڑا اللہ والوں داڑھی نہ ہوئے انہوں رشتہ دین لی تیار کوئی نہیں ادا مطلب نقص تے ہے داڑھی نہ ہونا نقص تے ہے عیب تے ہے کیونکہ داڑھی نہ ہوئے تے بندے انہوں کی آندے نے کھوتا ہے تے جڑا آپ بڑے ہوئے کھوتا او فیشن ہے جڑا اللہ والوں داڑھی نہ آوے تو انہوں نقص آندے ہو بیماری آندے ہو تکلیف آندے ہو علاج کروان دے ہو مولوی دعا کرو علاج دسو میرے کوئی والو گاوے داڑھی دے والو گان جڑے نہیں جدے ہو رو رہے ہیں تے جدے ہیں نو منڈوا رہے ہیں توجہ فرمانا غور کرنا توجہ کرنا غور کرنا اپنی سیرت اپنی حیثیت فتوبا للغربا اوکھے ویلے تانے سہسو کے جڑا میری سنت عمل کرے میں محمد اس نو مبارک دینا اور خوشخبری دینا یا رسول اللہ خوشخبری کیڑی ہے فرما جڑا اوکھے ویلے میری حدیث تے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ تے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا 100 بندہ بیٹھو ہے 70 تے پھوڑی تے تسی دعا نہ کرو تے دوجے ہاتھ چکے ہون 100 چکی بیٹھو ہوئے تے ایک ایمیں بیٹھو ہے تم کیوں اٹھا رہے ہو جی رسم ہے تو کیوں نہیں اٹھاندہ کتنا سوکھا جواب ہے میرے مرشد نے نہیں اٹھائے میرے پیر نے نہیں اٹھائے میرے نبی نے نہیں اٹھائے رسول اللہ نے ایسے نہیں کیا توجہ فرمائیے ڈٹ جاؤ سنت پر استقامت اختیار کرو اللہ 50 صحابہ کے برابر ہر عمل پہ تمہیں ثواب دے گا جب اوکھے ویلے محمد کی حدیث پہ عمل کرو اگر چہرے پہ داڑھی رکھ لو نا انشاءاللہ 50 صحابہ کے برابر اللہ ثواب دے گا کیونکہ فی زمانہ فی ان حالات میں فتنوں کی دور میں یہ انتہائی مشکل عمل ہے جو اس پر ڈٹ جائے وہ خوشخبری لے لے محمد مصطفیٰ کی زبان سے میں محمد اس کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ 50 صحابہ کے برابر اس کو ثواب عطا کرے تو کیا خیال ہے لے لیں یہ خیال ہے لے لئیے پھر جی میں 1.5 گھنٹہ تواڈے واسطے لایا ہے تو انہوں پتہ ہے ہن اس تے دعا کریے کہ اللہ ساڑھے بزرگان استقامت دے دے کچھ اگے رکھی ہوئی ہے کچھ اور وات جائے تے اللہ رحمت فرما دے کینچی دور ہو جائے تو اللہ چہرے کا نور اور عطا فرما دے روشنی روب دبدبا میں اضافہ فرما دے ہن تو سیدھا صبح وعدہ کر دے ہو پھر اے سید نے حکمن کیا ہے تو یہ ویکو میں 2.5 گھنٹے صرف تواڈے واسطے تقریر ہوندی رہی اچھا تسیں ویکھ رہے صبح کدھر سے ہو رہی کچھ مجمع ایسے کچھ چہرے ہوتے جن کو تقریر کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما دے تو جب سے یہ بزرگ بیٹھے تھے آئے تھے پہچان تعارف تو میرا نہیں ہے لیکن جب سے بیٹھے تھے میں ان کے چہرے پر خیر پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان پر رحمت فرما دے کہ وہ تقوی وہ نماز کے آثار مجھے نظر آ رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ اللہ ان کے چہرے پر داڑھی مکمل کر دے تو اللہ نور میں اضافہ کر دے گا روشنی میں اضافہ کر دے گا اللہ اس کے بدلے ان کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ایمان پہ زندہ رکھے ایمان کی موت دے پھر قبر کی روشنی دے پھر اللہ حوض کوثر پہ محبوب کی زیارت دے پھر ان کے ہاتھوں جام کوثر دے اپنے عرش کا سایہ دے پھر مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے اتباع میں جنت کا داخلہ دے پھر جنت کے اندر محبوب کا پڑوس دے اور اللہ ایسی رحمت کر دے کہ دنیا کے اندر ہی ہم سوئے ہوں تو خواب میں محبوب کے چہرے کی زیارت عطا کر دے تو اللہ ان سارے جوانوں پر اور ان بزرگوں پر اللہ رحمت نازل فرما دے 10واں بندہ پھر آپ اپنی خواہش کے مطابق دیں جب 10 پورے ہو جائیں گے دعا کر لیں وہ 10واں کون ہے جو ان ساری دعاؤں کا حقدار بن جائے ساتھ نہیں آج خود کھڑے ہوں بھائی 10واں بجوا ماشاءاللہ کھڑے ہو وہ پتہ لگے
10واں کون ہے پیچھے؟ ماشاء اللہ، نہیں 9 تو ہو گیا نا 10واں ماشاء اللہ۔ 8 تراوی اور 3 وتر 11 بنتے ہیں، کیا خیال ہے؟ 11 پورے کر لیں۔ ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جو اس کے دل میں دنیا کی جو چاہت، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ڈسکے میں بھی ایک واقعہ سنایا تھا، اور آپ نے نیٹ پر بھی میری زبان سے وہ سنا ہوگا کہ اللہ کیسے دعا قبول کرتا ہے۔ کہ جنگ کا ایک جوان ہے، تو اس کی اہل شرک کے ساتھ یہ طے ہو گئی بات کہ وہاں ایک دربار ہے، میاں بکھا اس دربار کا نام ہے، کہ وہاں جو چادر چڑھ جائے اس کو آگ نہیں لگتی، تو مریدوں کو بھی نہیں لگتی، نہ جہنم کی نہ دنیا کی۔ اس نے کہا یہ تمہارا باطل نظریہ ہے، دربار سے چادر تم لے آؤ، آگ میں لگاتا ہوں۔ وہ لے آئے، طے ہو گئی بات۔ 5 وہ جوان تھے اور ایک اہل دیس تھا، پوری بستی میں ہے ہی ایک، اور ایک بھی ہو تو اللہ کی رحمت پورے پنڈ واسطے کافی ہوتا ہے۔ وہ لے آئے چادر اتار کے دربار سے کہ لاؤ اس کو آگ۔ جب وہ آگ لگانے لگا تو وہ آپس میں ایک دوسری طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ آگ لگ جائے، اور صحابیہ سے لگا دینے، رولا ڈال دے، شور کر دے۔ انہوں نے شور برپا کر دیا کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ تم لگاؤ، اللہ کو کہو کہ وہ خود آ کے لگائے۔ یہ چادر پڑی ہے میدان میں، ماچس لیٹر، آگ سے آگ نہیں نکالی، اللہ کو کہو کہ خود آگ لگائے، اگر تم ہمارے عقیدے پر آ جاؤ، اور اگر آگ لگ جائے ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ اس نے کہا اگر تم ضد پہ آ گئے، طے تو یہ تھا کہ چادر تم لے آؤ گے، آگ میں لگاؤں گا، لیکن اگر تم ضد پر آ گئے ہو تو مجھے یہ بات بھی قبول ہے۔ اس نے کہا یہ رکھ دو، چادر رکھ دی گئی۔ اس جوان نے وضو کیا، حافظ عبد المنان اس کا نام ہے، وضو کیا، وضو کے بعد اٹھا اور کہنے لگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیرا خلیل آگ میں گیا تھا، تم بغیر پانی کی آگ بجھا دی تھی، تو اگر تو بجھانے پر قادر ہے تو لگانے پر بھی قادر ہے۔ یہ کیا کہیں گے لوگ کہ سب کچھ یہ دربار والا کرتا ہے؟ میرا تو عقیدہ ہے سب کچھ تو کرتا ہے۔ اگر تو اپنے بندے کی آج قسم پوری کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، 16ویں منٹ جب پورا شروع ہوا تو ایسی آگ چادر کو لگی کہ پوری چادر کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ چند لمحوں میں اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ ایسے ایسے مستجاب و دعوات لوگ اس وقت رب کی زمین پر موجود ہیں جن کی اللہ ایسے دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جس بندے کے دل میں جو تڑپ، جو چاہت، جو خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، ہم سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لے، وہ 11واں ہوگا پھر تو انشاءاللہ اس کے حق میں اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اللہ رحمت فرمائے گا۔ وہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ شخص وعدہ کرے۔ اب بتائیں وہ کون ہے جو دعا کروانا چاہے اور ہم اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ بیٹا تیری تو آئے گی تو پتہ چلے گا نا۔ وہ 11واں نوجوان، اس کے لیے میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے خاص دعا، جو داڑھی رکھ لے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس پہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کون شخص ہے جو پیغمبر کی سنت سے پیار بھی کرے اور میں اس کے لیے دعا کروں، پورا اجتماع اس پر آمین کہے، اللہ اس پر یہ رحمت نازل فرما دے۔ وہ پورے اجتماع میں ایک بندہ ہے ایسا، اگر وہ خود نہیں کھڑا ہوتا تو پھر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ ہیں، دیکھیں اللہ نے چن لیا ہے نا، بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرما دے۔ وہ جو دل کی نیک چاہت خواہش ہے اللہ اس کو پورا کر دے۔ ویسے ایک بات کرتا ہوں، اگر 11ویں پہ کام ختم ہو گیا، لوگوں نے کہنا 11ویں مان لیا ہے انہوں نے، 12 ہو جائے نا
تو یہ فگر جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ مشکوک پروگرام جو ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک جوان 12واں انشاءاللہ اس پر وعدہ کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی بات. اگر 12واں ساتھی وعدہ کر لے، وہ دعا جو کرنی ہے خاص وہ اسی جوان کے لیے ہے جس نے اپنا نام 11واں لکھوایا ہے. اب 12واں آپ تلاش کریں یا میں تلاش کرتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ اللہ کی قسم اس میں اللہ نے نور ہی بڑا رکھا ہے، روشنی رکھی ہے. ایک حدیث سن لیں، شور حدیث ہے. ایران سے کچھ لوگ نبی پاک کو ملنے آئے تھے، گرفتاری کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی، کافر تھے، مسلمان نہ تھے. تو نبی علیہ السلام ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دور سے آئے ہیں؟ فرمایا اگر اچھے کافر ہیں لیکن جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو، میں محمد اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نہیں دیکھتا اس شخص کی طرف. اب آپ بتائیں اگر اس حالت پر موت آ جائے تو رسول اللہ کے پاس آپ نے حوض کوثر پہ چھانا ہے، رسول اللہ کیسے دیکھیں گے؟ جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں تو اٹھو گے. تو یہ بہت بڑا جسارت ہے. اور خاص کر جو اہل حدیث نہیں ہے، بریلوی دوست ہے، وہ داڑھی پتہ نہیں کیوں منڈواتے ہیں. اہل حدیثوں کو چلو سمجھ آتی ہے بھئی یہ تو گناہ ہے، وہ کیوں منڈواتے ہیں؟ ان کے محبوب تو ہر وقت حاضر ناظر ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کو تو ویسی شرم آنی چاہیے کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور کے سامنے امام پہ بیٹھے ہیں اور داڑھی منڈوا رہے ہیں. ان کو تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک تو رسول اللہ ہر وقت ہر جگہ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو پیر بھی کول ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو تو ویسے خاص حیا کرنا چاہیے، حضور موجود ہیں اور حاضر ناظر ہیں، ان کو تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اب آپ بتائیں وہ کون سا جوان ہے؟ اور میری نظر ادھر ادھر اٹھ رہی ہے، پتہ نہیں کس پہ پڑتی ہے. تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان 11 جوانوں کی، بزرگوں کی دل کی ہر چاہت، ہر نیک تمنا، ہر چاہت، ہر خواہش پوری کر دیں. لیکن یہ بھئی مانا صاحب آپ دیکھ لیں ان سارے 11 ساتھیوں کو، چند بزرگ تو نمایاں ہیں، باقی دیکھ لیں تاکہ آئندہ جب اکٹھے ہوں تو یہ 11 پورے کرنے ہیں. آپ ان کی نگرانی، حفاظت، ذمہ داری، نماز، دینداری، گناہ کر کر کے کیا کر لیا ہے آپ نے. ذرا اس طرف آ کے دیکھیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، انعام بڑا ہے، سکون بڑا ہے، تقوی میں، نیکی میں، داڑھی میں، نماز میں، دین میں، شریعت میں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. طبیعت میری نساز تھی، جمعہ تھا، خطبہ اس کے بعد وہ بھی 1.5 گھنٹہ چلتا رہا تقریباً، بلکہ 2 گھنٹے سوالات کے جوابات ہوتے رہے. پھر عصر کے بعد ایک فیصل آباد میں ہی پروگرام تھا، وہاں بھی تقریر تھی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے مائیں باپ فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کتنے یہاں جوان بزرگ موجود ہیں جن کے والدین تیرے ہاں پہنچ چکے. اللہ جو بزرگی آ گئی ہے، عمر بڑھ گئی ہے، لیکن والدین کو تو ہم نہیں بھول پائے. اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے والدین جن کے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے. جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے دے. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا کر دے. اللہ بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما. اللہ یہ جناب آپ نے پرام کرایا، محنت کی بھئی امانت صاحب اور بھئی عبدالرحمان صاحب، اللہ ان کی محنت کو، جہود کو، کوشش کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ جو دیار خیر میں بیٹھ کر بھی تیرے دین
خواتین کی آواز کو حقارے کو اس ملک میں لگانا پسند کرتے ہیں، اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما۔ اللہ جن تیرے بندوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا، اللہ استقامت عطا فرما دے۔ اللہ جو چاہتے خواہشیں تمنائیں لے کے انہوں نے وعدہ کیا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ان کے دل کی نیک چاہتوں کو پورا کر دے۔ اللہ جس خواتین نے دل میں جو خواہش نیت رکھ کے وعدہ کیا ہے، اللہ ان کی اس نیک چاہت کو پورا کر دے۔ اللہ استقامت عطا فرما دے، اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا ان جوانوں کو جام پوا دے۔ اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ تیرا وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم بار بار پڑھتے رہے، دہراتے رہے، اللہ تو ان اپنے بندوں سے محبت فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتے دنیا تک آباد کر دے، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، قیامت والے دن بھی ہمارے گناہوں عیوب پہ پردے ڈال کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں عزت سے نوازا ہے، قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لینا۔ قیامت والے دن بھی پردہ پوشی کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن اگر ہمارے کرتوت گناہ کھل گئے، ہمارے والدین، دوستوں، برادری کے سامنے اور خاص کر اس میدان میں، تو تیرے محبوب بھی موجود ہوں گے، اللہ تیرے مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے۔ پیغمبر کے سامنے، امت کے صالحین کے سامنے جب ہمارے گناہ کھولیں گے، اللہ رسوائی بڑی ہوگی، پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری پردہ پوشی کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے آدھی رات تک سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اللہ یہ تیرے بندے قرآن دین سننے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری غیرتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جن کو بہنیں بیٹیاں دی ہیں، اللہ ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو رشتوں کے معاملات میں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ ان کے معاملات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جن اباب نے پرام کرایا، محنت کی، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان سارے دوستوں پر خاص کر بھئی امان صاحب، اللہ ان کے گھر پر، اولاد پر، رزق میں، گھر میں برکتیں نازل فرما۔ اللہ ان ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا کوئی تیرے سوا داتا نہیں ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ اگر تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے، اللہ اور تو ہمارا کوئی دروازہ نہیں، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جہنم کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم تو دنیا کی تپش کو برداشت نہیں کرتے، اللہ جہنم کی آگ کو کیسا برداشت کریں گے؟ اللہ ان بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ان اپنے بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، جنت کا داخلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔